السلام علیکم، میں زبیر روان۔ میری آج کی ویڈیو لاہور سے ہے۔ یہاں ایک ظالم درندہ 2 سال کے بعد جیل سے رہا ہوتا ہے اور پھر گھر واپس آتے ساتھ ہی وہ مبینہ طور پر اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنے سسر کو اور اپنے بھتیجے کو بے رحمی کے ساتھ مبینہ طور پر چھریوں سے قتل کر دیتا ہے۔ یہ افسوسناک واقعہ کیسے اور کیوں پیش آیا، تو آج میں اس فیملی کے ساتھ موجود ہوں جن کے اوپر یہ قیامت ڈھائی گئی۔ تو آئیے اندر چلتے ہیں اور ان لوگوں سے تمام تفصیلات جانتے ہیں۔ ذیشان، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جن کو قتل کیا گیا یہ آپ کی کیا لگتی تھی؟ میری خالہ لگتی تھی۔ آپ کی خالہ لگتی؟ تو یہ اس شخص نے کیوں بے رحمی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا آپ کی خالہ کے ساتھ؟ یہ پہلے بھی 2 سال رہ کے آیا تھا جیل میں، تو یہ ابھی آیا 5 ماہ ہوئے اس کو آئے کو، تو ٹھیک ہی تھا، لڑتا بھی تھا۔ تو یہ اس دن 3-4 دن لڑائی ہوئی ان کی، میری خالہ کی اور خالو کی۔ تو یہ خالہ رے باہر گئے تھے، وہ گھر آئے ہیں تو آگے میرا نانا اور وہ نانی سوئے ہوئے تھے، تو وہ اندر آ گیا، تالا کھول کے، اس نے چابی بنوائی ہوئی تھی، تالا کھول کے اندر آ گیا تو کہتا میں نے ان کو مار دینا ہے۔ خالہ رے آگے تھے نا، ان کی لڑائی جھگڑا ہوئی ہے، تو ادھر ہی اس نے نا مطلب چھری نکال لی ہے، پہلے نانے کو ماری ہے، پھر آگے ماموں کا بیٹا ہے اس کو چھری ماری ہے، پھر آگے میری خالہ کی کڑی بیٹی آئی ہے اس کو ماری چھری، پھر خالہ باہر کو بھاگی تھی اس نے چھری ماری ہے۔ تو یہ جنہیں اس نے یہ چھریوں کے وار کر کے مبینہ طور پر ذبح کیا ہے، یہ ادھر موقع کے اوپر ہی ان کی ڈیتھ وغیرہ ہو گئی تھی یا ہاسپٹل لے جا کر یہ فوت ہو گئے؟ نہیں، ادھر ہی ڈیتھ ہو گئی تھی، موقع کے اوپر؟ موقع کے اوپر۔ تو جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا اس وقت محلے میں سے کوئی بھی نہیں آیا، کسی نے بھی نہیں بچایا؟ کوئی بھی نہیں آیا، اندر سے اس نے کنڈی لگائی تھی نا، تو کوئی محلے میں آیا نہیں۔ 10-10:30 بجے کا واقعہ تھا، حالانکہ رات کو وام جاگ رہی ہوتی، کوئی بھی نہیں آیا۔ تو یہ جو لڑائی جھگڑا یہ پہلے بھی رہتا تھا ان لوگوں کے درمیان میں؟ جی پہلے بھی رہتا تھا، پہلے بھی لڑتے رہتے تھے، پہلے بھی توے وغیرہ مارتا تھا میری خالہ کو، ظلم زیادہ کرتا تھا، تو جو یہ ظلم کیا اس نے زیادہ ہی کر دیا۔ تو جب یہ پہلے ظلم کرتا تھا تو صلح کون کرواتا تھا، یا پھر آپ لوگ خود اپنی خالہ کو سمجھا کے بھیج دیتے تھے کہ کوئی بات نہیں، چلی جاؤ اپنا گھر بسا لو؟ یہ ایسی بات ہے، خالہ کو کہہ دیتے چلو صلح کر لیں بچے کی خاطر، تو کر لیتی تھی خالہ۔ تو یہ اپنوں میں آپ لوگوں نے شادی کی ہوئی تھی یا غیر تھے؟ غیر تھی، وہ کسی نے رشتہ کرایا تھا۔ اچھا، اس نے یہ ان کی چھوٹی بیٹی ہیں، اس کو بھی مارا ہے؟ جی اس کو بھی مارا ہے۔ بیٹا کیا نام ہے؟ فاطمہ۔ آپ کو بھی مارا انہوں نے؟ جی کیسے انہوں نے آپ کو چھریوں سے مارا ہے؟ جی، چوٹیں آپ کو کہاں کہاں پہ لگی ہیں؟ پیچھے اور کونی پر اور پٹ پر۔ یہ آپ کے پاپا پہلے بھی ایسا ہی کرتے تھے؟ جی یہ اسی شخص کی چھوٹی سی بچی ہے اور اس نے اس معصوم بچی کو بھی مبینہ طور پر چھریاں ماری ہیں، اور یہ اس کی خوش قسمتی ہے اس بچی کی کہ اس کی جان بچ گئی، لیکن جو باقی لوگ تھے اس نے ان کی جان اس وقت چھوڑی جب وہ بیچارے بالکل بے جان ہو چکے تھے۔ تو گرفتار ہو چکا ہے، پکڑا گیا یہ؟ جی وہ پولیس والے کہہ رہے مار دیا ہوا ہے پولیس مقابلے میں۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں، کیا مطالبہ کرتے ہیں جو پولیس کے اعلیٰ افسران ہیں ان سے؟ انصاف چاہیے، یہ بچوں کے لیے انصاف چاہیے۔ یہ ناظرین صرف انصاف چاہتے ہیں۔ ابھی تک اس شخص کو پولیس نے گرفتار کر لیا، لیکن ایسے ملزموں کو جو کہ 2 سال پہلے جیل میں رہ کے آیا اور جیل سے آنے کے بعد اس نے کتنا بڑا ظلم کیا کہ پورے خاندان کو اس نے ذبح کر دیا، تو اب یہ انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کو نشان عبرت بنایا جائے تاکہ آئندہ کسی میں جرت نہ ہو کہ وہ ایسے، یہ اسی شخص کی بیٹی ہے جس کی ماں کا اس نے سایہ چھین لیا ہے، اور پھر اس کو شرم نہیں آئی کہ وہ اس معصوم سی بچی کو وہ کیسے چھریاں مار رہا تھا۔ تو ہمیں یہ امید ہے انشاءاللہ اس بچی کو ضرور انصاف ملے گا، ان کو ضرور انصاف ملے گا، کیونکہ ان کے نانا کو، ان کی خالہ کو ذبح کیا گیا۔ تو اللہ پاک آپ کی ہمارے ہم سب خیال پہ رحم فرمائے۔ اللہ حافظ۔